السلام علیکم۔ ریئل ٹی وی پی کے ساتھ میں زاہد حسین آپ کے ساتھ، اور میرے ساتھ کون ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے۔ اس شعر کے خالق ڈاکٹر فخر عباس لاہور سے کراچی تشریف لائے ہوئے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ۔ ان سے کریں گے گفتگو اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی شاعری کے بارے میں ہم بھی بتائیں گے اور یہ خود بھی بتائیں گے، اور اپنی اچھی سی شاعری بھی آپ کو سنائیں گے۔ تو ہم بلا توقف ہم چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی آمد جہاں تک میری نالج کا تعلق ہے، آپ 20 برس بعد دوبارہ یہاں کراچی تشریف لائے ہیں، تو اس 20 برس میں کراچی کے اندر جو تبدیلی آئی اور جو آپ کی شاعری میں تبدیلی آئی، کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، 20 برس قبل جب میں یہاں آیا تو وہ صرف ایک دن کا سٹے تھا، صبح سے لے کے شام تک، اور مجھے شام کے وقت واپس جانا تھا۔ تو شاہراہ فیصل سے ہوتے ہوئے ہم لوگ ایئرپورٹ سے شاہراہ فیصل سے گزرتے ہوئے مجھے جہاں تک تھوڑا بہت یاد ہے کہ ساحل سمندر تک گئے، اور پھر واپس میں ایئرپورٹ چلا گیا، اور پھر فلائٹ تھی شام کی۔ تو کراچی کے بارے میں اس دور کی صرف یہی یاد ہے۔ لیکن جب میں نے کراچی کو پہلی دفعہ دیکھا تو ان دنوں میں لاہور میں رہائش پذیر تھا۔ لاہور بہت ہی سادہ شہر تھا ان دنوں، خاص طور پہ ابھی بھی سادہ ہے کراچی کے مقابلے میں، لیکن ان دنوں تو بہت ہی سادہ تھا، اس لیے کہ یہ ابھی بہت ہائی رائز بلڈنگز وہاں نہیں تھیں، یعنی چند منزلہ بلڈنگز تھیں کچھ۔ لیکن کراچی میں نے جب دونوں اطراف میں دیکھا اور ایک بڑی شاہراہ سے گزرتے ہوئے، تو مجھے لگا کہ ہم تو کسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ بہرحال کراچی اپنی بہت ساری ادبی خصوصیات کی وجہ سے بھی مجھے ہمیشہ اٹریکٹ کرتا تھا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں کبھی کراچی جاؤں۔ تو ابھی ایک مشاعرے کے سلسلے میں، جو کہ ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا کلچرل پروگرام تھا، محٹا پیلس میں منعقد ہوا، اس سلسلے میں مجھے لاہور سے کراچی سفر کرنا پڑا، تو میں بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ کراچی کی وہ رونقیں جو کچھ کم پڑ گئی تھیں، ماند پڑ گئی تھیں روشنیاں، وہ واپس آ رہی ہیں، اور بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ اب تو بالکل وہ وقت آ گیا کہ میں اب واپسی کی تیاری کر رہا ہوں، اور اس موقع پر آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہوں۔ تو کچھ گھوما پھرا ہوں اس دوران، چند لوگوں سے ملاقات ہوئی، پھر یہاں پرل کانٹیننٹل میں جو سٹے تھا اس دوران پوری دنیا سے آئے ہوئے ڈاکٹرز کے ساتھ، اور بہت سارے ڈاکٹرز کراچی کے تھے یا کراچی سے ان کا تعلق تھا، جو اب باہر چلے گئے ہوئے ہیں۔ تو ان کے ساتھ مل کر اور ان کو پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے دیکھ کر، اور کچھ جو ادبی تقریب تھی اس میں لوگوں کی دلچسپی دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بتایا ہمیں اپنا وہ تجربہ، آپ نے فرمایا کہ آپ نے محسوس کیا کہ لاہور ایک گاؤں تھا، آپ نے محسوس کیا کہ آپ کسی گاؤں میں رہ رہے ہیں۔ جب آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ لاہور میں کسی گاؤں میں رہتے ہیں اور ہم شہر میں رہتے ہیں، اور ٹھیک 20 سال پہلے ہم اس وقت یہ محسوس کرتے تھے کہ آپ ایک شہر میں رہتے ہیں اور ہم کسی جنگل میں رہتے ہیں جہاں پر کسی کی زندگی، کسی کا مال، کسی کی جان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ آج کافی حالات تبدیل ہیں، آپ یہاں پر آپ بھی ہیں اور بے شمار لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ میڈیکل کا سفر رہا آپ کا، آپ ایک پیتھولوجسٹ ہیں پیشے کے اعتبار سے، اور ایک لاہور کے بڑے اسپتال سے منسلک ہیں، یہ اور شاعری کیا ربط مجھے کچھ سمجھ نہیں آ پایا، یہ تھوڑا سا سمجھائیے پلیز۔ جی یہ ہے کہ شاعر تو میں ڈاکٹر ہونے سے پہلے تھا، میں میٹرک سے لکھ رہا ہوں، اور تب سے لے کر میں نے اپنا کلام محفوظ رکھا۔ شروع سے ہی شاید اپنا سب سے بڑا قدردان میں خود تھا، ایک ایک مصرع میں نے سنبھال کے رکھا۔ تو الحمدللہ میرے پاس اس زمانے کی شاعری بھی ہے اور پبلشڈ فارم میں ہے۔ تو شاعر تو میں پہلے اسٹیبلش ہو چکا تھا، ان دنوں بھی میں نے بہت اچھے اور بڑے مشاعرے پڑھے۔ میڈیکل کالج میں آنے کے بعد دوسرے ہی سال میرا پہلا شعری مجموعہ پبلش ہو گیا۔
اور الحمدللہ میرے 3 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ لیکن ڈاکٹری میں بھی مجھے دلچسپی انسانی زندگی کی نسبت سے تھی، اس تعلق سے تھی کہ میں جب انسانوں سے ملتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور بڑی ان کی مدد کر کے، اور بلکہ بات سننے سے ہی ان کی آدھی مدد تو ہو جاتی ہے، ان کی کہانی سن کے، ان کی باتیں سن کے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس لیے مجھے شاعری کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری کرنا اچھا لگتا ہے، اور ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ شاعری کرنا اچھا لگتا ہے۔ جو میں لوگوں سے سیکھتا ہوں اسے کوشش کرتا ہوں کہ سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کر دوں، اس میں کوئی دلچسپی کا پہلو تلاش کروں۔ اور شروع سے جب میں نے شاعری سٹارٹ کی تو شروع سے ہی یہ چیز میری نظر کے سامنے تھی کہ میں کسی کو بور نہیں کروں گا شاعری سے، شاعری کے اندر لطافت اور اوریجنلٹی رکھوں گا، عام سادہ زبان، عام لوگوں کی باتیں ان کو کوشش کروں گا کہ بے ساختہ انداز میں بیان کروں۔ یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فخر عباس کس بے ساختگی سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یاد آیا کہ ایک شاعرہ ہے ہنا تیموری، ان کا ایک شعر ہے کہ آ، کہتے ہیں لوگ تجھ کو مسیحا مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایک مسیحا ہیں، آپ کو دیکھ کے بھی کسی نے اپنی جان دینے کی کوشش کی، یا آپ کہیں اس طریقے سے انوالو ہوئے؟ تو تھوڑا کچھ بتائیں نا۔ جی جی ضرور، بالکل میں مسیحا بھی بنا، اور کئی لوگوں کو بیمار بھی کیا، دل کا مرض ان کو مجھ سے لاحق ہوا، لیکن یہ ہے کہ سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کی الحمدللہ۔ اور بلکہ یہ میڈیکل کالج میں آنے سے پہلے ہی میں اتنا اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اور میرے اتنے اچھے مارکس آتے تھے کہ لوگوں نے پہلے سے مجھے ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا، بھئی یہ ہمارا بچہ تو ڈاکٹر ہے۔ تو کچھ کہانیاں تو انہی دنوں سے شروع ہو گئیں اور بعد میں بھی چلتی رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاحال یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور میرے لیے بھی یہ ایک کھاد کی حیثیت رکھتا ہے، میری نمو کے لیے بھی، میری شاعری کے لیے بھی۔ لوگ جب محبت سے دیکھتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، پذیرائی کرتے ہیں، تو مجھے نئے مضامین ملتے ہیں، اور میرا زندگی پر اعتبار اور بڑھ جاتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا اور شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ شاعری اور جمالیات کے سلسلے، اور یہ انسانی خدمت، اور خدمت کے بدلے میں دعائیں اور پذیرائی اور چاہنے والوں کی چاہت، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ڈاکٹر فخر عباس کے ساتھ لوگوں کی چاہت آپ نے ملاحظہ کی، انہوں نے خود فرمایا۔ اس پہ مجھے اندیور یاد آ گئے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ سب حسین چہرے میری تسبیح کے دانے ہیں، نظر سے گرتے رہتے ہیں، عبادت ہوتی رہتی ہے۔ تو ڈاکٹر فخر عباس کی بھی شاعری جو ہے وہ اپنی عبادت کی طرح جاری ہے۔ اوکے، ان سے مزید گفتگو جاری رہے گی۔ آپ ریئل ٹی وی پی کے دیکھتے رہیے، اسے سبسکرائب کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اور نیچے اپنے کامنٹس ضرور دیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر فخر عباس سے اب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چونکہ ان کا تعلق لاہور سے بھی ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ شعبہ طب سے بھی ہے، اور لاہور کے ینگ ڈاکٹرز آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں ایک بڑی تحریک کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اور چونکہ ڈاکٹر فخر عباس جو ہیں وہ ان ڈاکٹرز کو تیار کرتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ تو ہم معلوم کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب، یہ جو لاہور میں ینگ ڈاکٹرز کا جو سلسلہ ہے، توڑ پھوڑ، اب ظاہر ہے کہ ان کی ایک میڈیکل پریکٹس ایک الگ چیز ہے، ان کی تعلیم ہے وہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ایک پریشر گروپ کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں حکومت پنجاب کے سامنے، تو کیا یہ جو آپ تیار کرتے ہیں ڈاکٹرز، تو ڈاکٹرز کے ساتھ آپ احتجاجی مظاہرین وغیرہ یا اس ٹائپ کی چیزیں بھی کچھ تیار کرتے ہیں، یا یہ ان کا اپنا ہی کارنامہ ہے؟ جی بالکل، میں پڑھاتا ہوں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں، میرے پاس 3rd ایئر اور 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، انہیں میں پیتھولوجی پڑھاتا ہوں، میرا اپنا سبجیکٹ ہسٹو پیتھولوجی ہے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت ان پر توجہ دیتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں، ان کو مریضوں کے ساتھ اچھا بولنے، اچھا بیہیو کرنے کا درس عملی طور پر بھی دیتا ہوں، اور انہیں بتاتا بھی ہوں، ایتھکس بتاتا ہوں،
چیزیں سیکھنے کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں، خاص طور پہ کلینکل جو چیزیں ہیں جو ہاسپٹل میں اور وارڈز میں ان کے کام آتی ہیں وہ بتاتا ہوں۔ ینگ ڈاکٹرز پچھلے چند سالوں سے ہمارے یہاں ڈاکٹرز کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، خاص طور پہ ینگ ڈاکٹرز کی، اور انہوں نے ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ قریباً ہر دفعہ بلکہ ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے حقوق کی۔ پچھلے دنوں جو خوشگوار واقعات ایک اور پروفیشن کے ساتھ آئے وہ ایک الگ ایشو تھا، اور اس میں تو ڈاکٹرز بلکہ انہوں نے بڑی سمپیتھیز سمیٹی ہیں عام پبلک سے، ڈاکٹر کمیونٹی نے، اور وہ ہمارا ادارہ بھی ایسا تھا کہ جو پنجاب میں خاص طور پر ایک جو دل کا ہسپتال ہے وہ ایک اہم ترین جگہ ہے، اور وہاں کی ایمرجنسی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو لائف سیونگ خدمات فراہم کر رہی ہے۔ بہرحال ہم لوگ تو جو میڈیکل ٹیچرز ہیں وہ ان اس کمیونٹی کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ، اس سینس میں کہ ہم جب وہ ہڑتال کرتے ہیں تو ہم لوگ سنبھالتے ہیں ایمرجنسیز کو، ہم لوگ سنبھالتے ہیں وارڈز کو، ہمارے پروفیسر تک ایمرجنسیز کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ سفر نہ ہو۔ لیکن جو وہ گورنمنٹ سے کرتے ہیں چیزیں ڈیمانڈ، وہ پوری ڈاکٹر کمیونٹی کی رسپیکٹ کے لیے، ان کے سروس سٹرکچر کے لیے، ان کی پروموشنز کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں یہ تھا کہ میڈیکل کمیونٹی کا ایک بندہ اگر 17ویں گریڈ میں اگر وہ بھرتی ہوتا تھا تو 20 سال ایک ہی گریڈ میں وہ کام کرتا رہتا تھا۔ اب حالات مختلف ہیں، انسینٹیوز بڑھے ہیں، ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ہمیں ملتا ہے تو کچھ بہتر ہے، اور برین ڈرین بھی کم ہوا ہے۔ ادروائز دیکھیں آپ 15 سے 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے کا ڈیٹا آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے قریباً سبھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ میں اپنی کلاس کی اگزامپل دیتا ہوں، ہم نے 2003-4 میں پاس کیا MBBS، تو میرے سارے کلاس فیلوز بیرون ملک ہیں، مختلف ممالک میں ہیں، کوئی آسٹریلیا میں، UK میں، USA میں تو بہت زیادہ ڈاکٹرز ہیں۔ تو یہ برین ڈرین کی جو کیفیت تھی اس کو روکنا ضروری تھا، اور اس کا صرف ایک ہی حل تھا کہ ڈاکٹر کمیونٹی کو رسپیکٹ دی جائے، انسینٹیو دیا جائے اور مراعات دی جائیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہوا کہ گورنمنٹ نے بھی اس طرف توجہ کی، اور اب حالات کافی بہتر ہیں پہلے سے۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر فخر عباس کی گفتگو سنی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ان کی گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سنائیں گے ان کی شاعری، اور ان کی شاعری اور آپ کے درمیان مجھے حائل نہیں ہونا۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو صرف ٹیون کرنا ہے ریئل TV پی کے، اسے سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن دبانا ہے، اور بس اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دیگر جو ریلیزز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گی، ہمارا اور آپ کا رابطہ اسی طریقے سے رہے گا۔ اور میں اب چاہوں گا آپ سے اجازت، اب آپ ہوں گے اور ڈاکٹر فخر عباس، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔